صبح نہار منہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، ساری زندگی گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، فقیر بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اگر آپ اس سورت کا وظیفہ صبح نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ جو بھی بندہ نہار منہ اس سورت کو اس طرح سے پڑھے گا جیسے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر وہ محتاج بھی یہ عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایسی صورت کا عمل آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جس کو ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس کو سورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنا قیمتی عمل ہے، یہ کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو اس میں کامیابی ملے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے۔ جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا اور اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک اٹھے گا۔ ناظرین، آج کا عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے، جو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ دوستوں، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجئے تو توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماروں کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے تو ان کو شفا ملے گی، بے روزگار کرے گا تو اس کو روزگار ملے گا، اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس کے جتنا کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یقینی عمل ہے کہ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، پھر اپنی آنکھوں سے خود اس کے کمالات دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی اور آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سمجھیے گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس عمل کو کتنا ضروری ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، اور ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کا جتنا بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھ دیا، پھر ان سب کا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر قرآن پاک کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھ دی ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ہے، لیکن اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، وتر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا لازمی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کہ کتنا بلند مقام ہے۔
یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی صورت ہے۔ اس صورت کی 7 آیات ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہیں۔ جو شخص بھی یہ صورت پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، اگر وہ لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے تو جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد نہار منہ آپ یہ عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور عمل کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال میں آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر لاتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے، اور یہی اس کی شرط ہے کہ اس سورت کو پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے وقت اٹھ جائیں، فجر کی نماز کے لیے وضو کریں۔ فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 5، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز والا درود پاک ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارک ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ مبارک قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت بھی ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ
2 बार हो गया, या अल्लाह 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या अल्लाह को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये वजीफ़ा भी पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा है। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फिर आपने आखिर में वही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, नमाज फ़जर अदा करने के बाद निहार मुँह सबसे पहले 5, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। आखिर में आपने वही दुरूद पाक उतनी ही तादाद में पढ़ना है जितना आपने पहले पढ़ा था। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने की देर है, आपकी हर जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी। जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रख लें। जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आपने इस पर दम करना है। अब ये पानी जिस मरीज़ को आप पिलाएंगे इंशाल्लाह उसको शिफा मिलेगी। अगर आप अपने कारोबार वाली जगह पर छिड़केंगे, जहाँ आपकी दुकान है या जहाँ आपका कारोबार है और आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो वहाँ इसका पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर छिड़कना है। लेकिन ख्याल ये रहे कि पानी ज़मीन पर ना गिरे वरना गुनाह होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार फिर से चल पड़ेगा, आपके कारोबार में तरक्की हो जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कोई लाइलाज मरीज़ है तो वो इस पानी को थोड़ा सा रोज़ाना पी ले तो इंशाअल्लाह उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। आपने इस अमल को इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया है। और इस अमल के बाद इंशाअल्लाह जो भी आप दुआ मांगेंगे, जो आप ज़ुबान से कहेंगे, वो आपकी हर बात पूरी होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, आपकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। बस आपने पूरे यकीन और कामिल भरोसे से इस अमल को करना है। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।